آپ کو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے بارے میں ہمارے علماء کرام ان کی تقوی، پرہیزگاری، ان کی علمی لیاقت اور اعلیٰ حضرت نے جو اہل سنت پر احسان کیا ہے اس سب سے بڑا احسان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اہل سنت والجماعت کو صحیح عقیدہ سے روشناس کرایا ہے۔ علمی لیاقت اپنی جگہ پر، اعلیٰ حضرت کے تقوی، پرہیزگاری اپنی جگہ پر، تمام خوبی اوصاف اپنے جگہ پر، سب سے بڑا جو احسان اعلیٰ حضرت کا آپ کے اور ہمارے اوپر، ہماری جماعت اہل سنت پر، وہ احسان ہے کہ اہل سنت و جماعت کو اعلیٰ حضرت نے صحیح عقیدے سے روشناس کرایا، صحیح عقیدہ کی رہنمائی کی ہے۔ اور عقیدے کے اوپر تمام چیزوں کا دار و مدار ہی ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بھی عبادات ہے سب کا دار و مدار ایمان پر ہے، صحیح عقیدے کے اوپر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، صحابہ کرام کے مطابق آپ کیا عقیدہ ہے، آپ کوئی بھی عبادت کیجیے، ادنا سے ادنا عبادت کیجیے، وہ بھی ضائع جانے والا نہیں، وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی جائے گا۔ اور عقیدہ میں گڑبڑی ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو زندگی بھر بھی نماز پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، سر بسجود رہے، اللہ کے بارگاہ میں زندگی بھر بھی عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہیے، یاد رکھیے وہ عبادت اللہ کے بارگاہ میں کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایسے محسنوں کو یاد رکھنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد و محبت میں ایسے محفلوں کو منعقد کرنا اور اس میں شرکت کرنا اور ان کی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار کرنا، یہ دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور کل بروز محشر انشاءاللہ العزیز تب بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہارا مدد کرے گا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ جل شانہ ہمارے مدد کا محتاج ہے؟ اللہ جل شانہ کسی بندے کا مدد کا محتاج نہیں۔ معنی یہ ہوا کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے، قرآن کے دامن کو پکڑو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی اختیار کرو گے، ذکر و اذکار میں زندگی بسر کرو گے، تو اللہ جل شانہ تم کو دنیا میں بھی روشن فرمائے گا، دنیا میں بھی اپنے خیر و برکتوں سے نوازے گا، دنیا کی زندگی میں بھی سربلندی عطا کرے گی، اور کل بروز محشر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں بھی کیا ہوگی؟ اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں، آج تو یہ بولا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے، مفسرین کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے، غوث پاک جو عقیدہ ہے، خواجگان، خواجہ محی الدین کا جو عقیدہ ہے، بزرگوں کا جو عقیدہ ہے، وہی کیا ہے؟ وہی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا عقیدہ نہیں۔ ہمارے علماء کرام اعلیٰ حضرت کی تقوی اور پرہیزگاری کو بیان کرتے ہیں، بیان یہ کرنا چاہیے، لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دیا ہے یہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے جس عقیدت کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جس عقیدت کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے۔
اس لیے مسلمانوں، نجات میں اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ اپنے عقیدہ کو درست رکھو، اپنے ایمان کو درست رکھو۔ اگر ایمان و عقیدہ درست ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز اگر عمل میں کمی بھی ہو جائے، نماز روزی کمی بھی ہو جائے، عبادات میں کمی بھی ہو جائے، اور ایمان کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اپنی بدعملی کا تو سزا ملے گا، لیکن اس ایمان کے بدولت ایک نہیں کیا ہوگا، آپ ضرور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگر ایمان میں گڑبڑی ہو، عقیدہ میں گڑبڑی ہو، اور زندگی بھر نماز بھی پڑھتے رہے ہوں گے، تلاوت بھی کرتے رہے ہوں گے، تو ایمان اگر صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، تو یاد رکھیے یہ نماز، یہ روزہ، یہ تلاوت آپ کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد نماز فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کی گئی، اس کے بعد زکوٰۃ دینا فرض کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کس کا حکم دیا گیا ہے؟ ایمان لانے کا، عقیدہ درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محفل پاک منعقد کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان اپنی دنیا میں اپنے محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا ہے۔ جس نے آپ کی اور ہمارے عقیدے میں صحیح رہنمائی کی ہے، اگر ہم لوگ اس کا تذکرہ نہ کرے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو بیان نہ کرے، تو یاد رکھیے ایسے محسنوں کا اگر ہم لوگ شکریہ ادا نہ کر سکیں گے تو ہم لوگ اللہ کے کیا بنیں گے؟ اللہ کے ناشکر کے بنیں گے، اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے محفلوں میں آپ لوگ بیٹھیے، سنیے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے اس محفل کے جو بہترین مقرر ہے، جو خصوصی مقرر ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا صاحب جو سیوان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہمارے دیگر علماء بھی تشریف فرما ہے۔ اگر آپ لوگ سنتے رہے، بیٹھتے رہے، تو انشاءاللہ اپنے بہترین انداز میں آپ کو اللہ حضرت کے بارے میں، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ اور ہم نے عمل بھی کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی عزت کی زندگی نصیب ہوگی، اور کل بروز محشر اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا، جنت بھی نصیب ہوگی، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے، یا جن حضرات اس میں خدمات انجام دی ہیں، اللہ سب کے تعاون و خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔